وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذْ قَضَوْا منہم وطرا وکان امر اللہ مفعولا. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. ہماری گفتگو سورہ احزاب میں اور آج سورہ احزاب کی آیہ نمبر 37 آپ عزیزان کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اور یہ آیات گزشتہ خطبے میں جس طرح کے بیان ہوا کہ آیہ نمبر 36 سورہ احزاب کی اور اسی طرح آیہ نمبر 37 یہ جناب زید بن حارثہ اور جناب زیرم بنت جہش کی باہم ازدواج کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اور ان آیات میں بہت سارے اہم وہ نکات اور پیغام خداوند عالم نے وہ مسلمانوں تک پہنچائے کہ گزشتہ آیہ نمبر 36 میں کہ فرمایا کہ جب خدا اور اس کا رسول اگر کوئی حکم کر دیں اور فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد یا مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنا اختیار چلائے، اور کسی مومن مرد اور عورت کو اس میں کسی قسم کا اختیار نہیں ہے. لہذا یہ ازدواج خداوند عالم اور رسول خدا کے حکم کے مطابق زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش کے مابین یہ ازدواج واقع ہوئی. اور جب کہ یہ دو مختلف خاندان تھے کہ جناب زینب بنت جہش کا تعلق ہاشمی خاندان سے تھا کہ زینب بنت جہش رسول گرامی اسلام کی پھوپھی ذات تھیں، پھوپھی کی بیٹی تھیں. اور زید بن حارثہ کہ جو کسی اور قبیلے سے اور بلکہ غلام تھے کہ جو جناب حضرت ختیجہ نے رسول خدا کی خدمت میں ہبہ کیے اور رسول خدا نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ رسول خدا کی خدمت میں ہی رہے. تو رسول خدا نے جب زید بن حارثہ وہ جوان ہوا تو رسول خدا نے زینب بنت جہش اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کہا کہ زید سے ازدواج کر لے. ابتداً زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن جب یہ آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی آیہ نمبر 36 نازل ہوئی تو پھر زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش نے اس ازدواج کو قبول کیا. اور یہ ازدواج واقع ہونے کے بعد یہ ازدواج شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی. اور گزشتہ خطبے میں ہم نے تفصیلاً جو ہے وہ بیان کیا کہ دو بڑے عیب زیرم بنت جہش میں دو بڑے عیب تھے کہ جس کی وجہ سے یہ شادی وہ زیادہ دیر تک نہ چل سکی. ایک تو چونکہ زینب بنت جہش کا خاندان وہ ایک عرب میں ایک بزرگ اور ایک مقدس خاندان سے تعلق تھا کہ ہاشمی خاندان سے، اور جو عرب خاندانوں میں
بزرگی اور عظمت میں وہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو جب کہ زید بن حارثہ وہ ایک غلام تھے اور جو رسول خدا کے آزاد کردہ غلام تھے، تو زینب بنت جحش وہ فخر فروشی کرتی تھیں وہ اپنے خاندانی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے۔ اور دوسرا جو عیب تھا وہ زبان سے وہ جناب زید بن حارثہ کے لیے اذیت کا باعث بنتی تھیں۔ یہ دو بڑے عیب تھے، تو جس کی وجہ سے یہ ازدواج زیادہ دیر تک وہ قائم نہ رہ سکی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جو آج ہم آپ عزیزان کی خدمت میں تلاوت کی ہے، سورہ احزاب کی آیہ نمبر 37، تو اس میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، کہ اے میرے نبی یاد کرو اس موقع کو کہ جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے، اس شخص سے یعنی زید بن حارثہ سے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ زید بن حارثہ وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا۔ خداوند عالم نے جناب زید پر احسان کیا کہ نعمت اسلام وہ عنایت کی، اور یہ احسان ہے خداوند عالم کا انسان پر کہ نعمت اسلام سے نوازے، یہ ایک۔ اور دوسرا جو انعام خداوند عالم نے جناب زید بن حارثہ پہ کیا کہ رسول خدا کی وہ محبت اس کے دل میں ڈال دی کہ جس کی بنا پر رسول خدا نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا، کہ پورا قصہ ہم نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا۔ اور ایک دو احسان خود رسول گرامی اسلام نے زید پر کیے، ایک تو ان کو آزاد کیا، اور دوسرا احسان کہ جوان ہونے پر وہ ان کی شادی کا بندوبست کیا، اور وہ بھی اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ آپ نے وہ زید بن حارثہ کی شادی کی۔ تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب اس موقع کو یاد کریں کہ جب آپ اس شخص سے یعنی زید سے جب آپ کہہ رہے تھے کہ وہ زید کہ جس پر خدا اور اس کے رسول نے احسان کیا تھا، آپ اس زید سے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی زوجہ کو طلاق نہ دو اور اپنی زوجہ کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور اس وقت آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے کہ جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا اور جسے خداوند عالم ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ اس بات کو دل میں وہ چھپائے ہوئے تھے۔ کیوں چھپائے ہوئے تھے؟ وَتَخْشَ النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، اور جب زید نے وہ اپنی زوجہ سے حاجت پوری کر چکا اور اس کو یعنی طلاق دے چکا، تو زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، کہ جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس مطلقہ خاتون یعنی زینب بنت جحش کا تم سے نکاح کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، کہ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہتا ہے، اور حتماً خدا کا حکم وہ آ کر ہی رہتا ہے۔ کہ اس آیہ مبارکہ میں کہ زینب بنت جحش اور زید بن حارثہ کی زندگی میں تفاہم اور اتفاق نہ ہو سکا، اور باہمی مشترکہ زندگی میں مشکلات پیش آئیں، اور ان مشکلات کا سب سے بڑا وہ سبب جناب زینب بنت جحش کے وہ دو عیب جو ہم نے پہلے ذکر کیے، ایک تکبر اور دوسرا بد زبانی، کہ جو مفسرین نے نقل کیا ہے۔ یہ دو عیب تو کچھ عرصے تک تو زید نے تحمل کیا اور بار بار رسول خدا کی خدمت میں آ کر شکایت کرتے رہے، لیکن بالآخر ایک مرتبہ جب انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا تو رسول خدا کی خدمت میں جناب زید بن حارثہ آئے
اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے زید تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا زینب سے تم نے کوئی نقصان اٹھایا ہے، کوئی نقصان پہنچا ہے زینب کی طرف سے؟ تو زید کہتا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے زینب سے نیکی اور خوبی کو دیکھا ہے، لیکن زینب اپنے قوم و قبیلے کی برتری اور شرافت کی وجہ سے مجھ پر وہ برتری جتلاتی ہے اور زبان سے مجھے آزار اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ دو سبب ہیں یا رسول اللہ، کہ ایک تو برتری وہ جتلاتی ہیں اور دوسرا زبان سے مجھے وہ تکلیف پہنچاتی ہیں، تو لہٰذا میں زینب کے ساتھ باہمی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو طلاق کا جب مصمم ارادہ کر لیا تو ان کے مابین طلاق واقع ہو گئی۔ عزیزاً، یہ آیہ مبارکہ کہ چونکہ وہ اتنی بڑی اور اہم یہ ازدواج تھی اور پھر جو ہے وہ طلاق واقع ہو گئی، اور عزیزاً طلاق کے معاشرے میں بہت برے اثرات معاشرے میں وہ ظاہر ہوتے ہیں، کہ چند ایک اثرات کی طرف جو ہے وہ ہم اشارہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا منفی اثر طلاق کا معاشرے میں وہ فردی، وہ اثر فردی خود شخص پر جو ہے وہ اس کا اثر ہے، کہ البتہ معاشرے میں وہ لوگ کہ جو ایک مقام اور حیثیت رکھتے ہیں، جو دو افراد کے مابین باہمی اتفاق کا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کردار ادا کریں، اور انشاءاللہ وہ عرض کریں گے کہ کس طرح جو ہے وہ کردار ادا کریں، تو تاکہ معاشرے میں وہ طلاق واقع نہ ہو سکے اور زوج اور زوجہ کے مابین جو اختلاف ہے اس کو آپس میں وہ صلح میں تبدیل کریں، تاکہ وہ اس معاشرے میں طلاق واقع نہ ہو اور اس کے منفی آثار معاشرے میں ظاہر نہ ہوں، کیونکہ اس کے منفی آثار بہت زیادہ ہیں کہ فردی خود شخص پر طلاق دینے والے اور جس کو طلاق دی گئی ہے اس پر اس کے منفی اثرات وہ ظاہر ہوتے ہیں، کہ من جملہ فردی مشکلات پیش آتی ہیں جب طلاق واقع ہوتی ہے، زوج کے لیے بھی شوہر کے لیے بھی مشکلات پیش آتی ہیں، خود زوجہ کے لیے جس کو طلاق دی گئی ہے اس پر بھی جو ہے وہ فردی مشکلات جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتی ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ شوہر بغیر زوجہ کے ہو جاتا ہے، زوجہ بغیر شوہر کے ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ والدین اولاد اگر بچے ہوں تو یہ اولاد والدین میں سے کسی ایک سے محروم ہو جاتے ہیں، اگر وہ بچے ماں کے ساتھ ہوں تو باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، اگر باپ کے ساتھ ہوں تو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں، تو بالآخر ماں یا باپ کی اس شفقت سے وہ بچے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ محرومیت بچوں کے لیے وہ ایسا نقصان ہے کہ جس کا جبران نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کو دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں کی وہ مامتا اور اس پیدری محبت کی ضرورت ہے بچوں کی تربیت میں، لہذا معاشرے میں کہ جہاں پر والدین کے مابین طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بچے ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ ہیں اور دوسرے سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ بچے عام طور پر عقدئی ہوتے ہیں، یعنی ان کی شخصیت، کامل شخصیت ان کی وہ پرورش نہیں پاتی، اور ایک ناقص شخصیت کے طور پر ان کی پرورش ہوتی ہے، اور ناقص شخصیت کے طور پر جب پرورش ہوتی ہے تو بڑے ہو کر وہ بہت سارے نقصانات ان کی شخصیت میں اور ذات میں وہ باقی رہ جاتے ہیں، اور یہ اثر ہے یعنی والدین میں طلاق واقع ہونے کا، جو بچوں پر جو ہے وہ خود والدین کے لیے بھی وہ اس کے اثرات ہیں، اور خصوصاً اولاد پر اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت برے اور گہرے اثرات جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ایک اثر ہے۔ دوسرا اجتماعی اثر میں کہ اگر معاشرے میں اسی طرح طلاقیں، جس طرح کہ ابھی آج کے دور میں طلاقوں کی نسبت بڑھ گئی ہے، پہلے طلاقیں جو ہیں وہ بہت کم ہوتی تھیں، لیکن اب جو ہے وہ طلاقوں کی نسبت بڑھ گئی ہے، یعنی بہت سارے ایسے میں وہ ایسے کیس آتے ہیں سامنے کہ فقط نکاح ہوا ہے اور ابھی ازدواج بھی نہیں ہوئی اور طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں،
اور طلاق کے لیے مراجعہ کیا جا رہا ہے، یعنی طلاقیں جو ہے وہ اس کی نسبت بہت بڑھ گئی ہے۔ تو معاشرے میں اگر طلاقیں بڑھ جائیں تو ایک اجتماعی اثر جو ہے وہ معاشرے میں بغیر شوہر یا بغیر زوجہ کے معاشرے میں افراد کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اس کا معاشرے میں، ایک اجتماعی معاشرے میں اس کے برے اثرات ہیں، اور اخلاقی فساد معاشرے میں یہیں سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب خاتون جو ہے وہ شوہر کے بغیر ہے، شوہر خاتون کے بغیر ہے، اور جب کہ انسانی وہ مشکلات اور انسانی وہ خواہشات انسان کے اندر باقی ہیں، اس کو کیسے جو ہے وہ تعدیل کیا جائے گا اور پورا کیا جائے گا؟ فساد جو ہے وہ معاشرے میں وہاں سے جنم لیتا ہے، احساساتی، عاطفی، مالی مشکلات۔ خاتون جب بغیر شوہر کے ہو جاتی ہے، خوب اس صورت میں خاتون کو کون تامین کرے گا؟ شادی ازدواج کی صورت میں شوہر کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ خاتون کے تمام اخراجات کو وہ پورا کرے، اس کی شرعی ذمہ داری ہے۔ طلاق واقع ہونے کی صورت میں یہ خاتون اب وہ مالی مشکلات کا وہ شکار ہو جاتی ہے، خب مالی تامین کون کرے گا؟ معاشرے میں ایک مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ احساساتی مشکلات ہیں، اسی طرح مشکلیں وہ ضرورت جنسی کی مشکلات جو ہے وہ معاشرے میں وہ حد سے بڑھ جائیں گی۔ یہ ایک تیسرا جو ہے وہ خانوادگی اثر۔ جب ازدواج شادی ہوتی ہے تو دو خاندانوں کے مابین بہت سارے رشتے جڑ جاتے ہیں، بہت سارے رشتے جو ہے وہ وہاں سے جنم لیتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ شادی کے بعد شوہر کے ماں باپ، ان کا رشتہ جو ہے وہ ساس اور بہو کا رشتہ، سسر اور بہو کا رشتہ جو ہے وہ، اسی طرح جو ہے وہ شوہر کی بہنیں اور بھائی، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق و رشتہ، اسی طرح خاتون کے جو ماں باپ ہیں جو شوہر کے لیے ساس سسر ہیں، تو یہ بہت سارے رشتے آپس میں جڑتے ہیں۔ لیکن طلاق واقع ہونے کی صورت میں یہ ان تمام وہ رشتوں پر منفی اثر پڑتا ہے، ان تمام پر اثر پڑتا ہے کہ طلاق صحیح واقع ہو یا صحیح واقع نہ ہوئی ہو، یعنی جس کا بھی قصور ہو بالآخر طلاق ہو جائے تو وہ لڑکی کے والدین بہن بھائی، ادھر لڑکے کے والدین بہن بھائی، ان کے مابین جو پہلے ایک تعلق تھا وہ تعلق اب جس کی بھی غلطی ہو وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی اور ناراحتی، اور شاید جو ہے وہ پوری زندگی وہ ناراحتی جو ہے وہ باقی رہے، جس کو آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ طلاق من جملہ اثرات میں سے ہیں، برے اثرات میں سے۔ لہذا جو معاشرے میں حیثیت رکھتے ہیں اور مقام رکھتے ہیں تو ان کا وظیفہ ہے کہ وہ مداخلت کریں اور شوہر اور بیوی کو اجازت نہ دیں کہ وہ فوراً طلاق واقع ہو جائے اور طلاق تک جو وہ مسئلہ جا پہنچے۔ اس ضمن میں قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 35 میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑتے وہ نظر آئیں اور بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو قرآن کہتا ہے کہ تو آپ کیا کریں، تو ایک حکم ایک شخص وہ مرد کے رشتہ داروں میں سے، ایک مرد جو ہے وہ خاتون کے رشتہ داروں میں سے کہ جو وہ عقل و شعور و فہم و ادراک جو رکھتا ہو، ایسے شخص کا ادھر سے اور ادھر سے شوہر کی طرف سے اور خاتون کی طرف سے ایک مرد کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر یہ دو حکم جو ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر فیصلہ کریں تو اگر یہ دونوں کی اصلاح اگر چاہیں گے، اس زوج اور زوجہ کی اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ یہ بہت اہم جو ہے وہ کہ یہ دو افراد جو شوہر کی طرف سے اور خاتون کی طرف سے ایک جو حکم جو ہے وہ قرار دیا جائے تاکہ ان دونوں کے درمیان جو وہ فیصلہ کریں، تو وہ حکم ایسے ہی قرار نہ دیں کہ جو حتماً جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان جدائی کریں، نہ، وہ ایسے افراد جو عقل و شعور رکھتے ہوں اور جو اصلاح چاہتے ہوں، اصلاح طلب ہوں، ایسے افراد کا انتخاب کیا جائے تاکہ وہ زوج اور زوجہ کے مابین جو اختلاف پیدا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے وہ طلاق تک نوبت جو ہے وہ جا پہنچی ہے، تو ایسے اصلاح کریں تاکہ ان کے مابین وہ اختلاف دور ہو جائے اور دوبارہ ان کے مابین
پیار و محبت کی فضا جو ہے وہ ایجاد ہو سکے اور طلاق واقع نہ ہو سکے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ محمد کہ یہ اسی آیہ مبارکہ میں جو فرمایا کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، کہ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ وہ شخص یعنی زید بن حارثہ جس پر خدا اور اس کے رسول نے احسان کیا، آپ اس سے کہہ رہے تھے، اس شخص سے زید سے آپ کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، رسول خدا نے کوشش کی تاکہ ان دونوں کے مابین طلاق واقع نہ ہو، رسول خدا نے پوری کوشش کی، اور زید بن حارثہ جو ہے وہ فرمایا کہ اے زید وہ اپنی زوجہ کو طلاق نہ دو، خدا سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور خدا سے ڈرو، اپنی زوجہ کو طلاق نہ دو کہ اس کے جو ہے وہ برے اثرات ہیں وہ طلاق کے۔ لیکن بالآخر رسول گرامی اسلام وہ اس علم الہی سے جانتے تھے کہ ان کے درمیان آپس میں سازگاری نہیں ہو سکے گی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا رسول خدا وہ جانتے تھے، لہذا البتہ رسول خدا کا وہ ان دونوں کے مابین حقیقت کا جاننا یہ وہ جانتے تھے، لیکن اس کو زبان پر نہیں رسول خدا وہ لا رہے تھے کہ یہ ان دونوں کے مابین باہمی زندگی ممکن نہیں ہے، کہ حالات ان کے اس حد تک جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ لہذا پھر بھی رسول خدا نے نصیحت کی ان دونوں کو کہ اے زید اپنی زوجہ کو طلاق نہ دو، خدا سے تقوی اختیار کرو۔ بالآخر یہ طلاق واقع ہوگی۔ طلاق واقع ہو جانے کے بعد اب رسول گرامی اسلام نے گزشتہ ہم نے آیہ نمبر 36 میں جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ جب زید کا باپ مکہ آتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مکہ میں ہے، تو وہ مکہ میں رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں قیمت دینے پر آمادہ ہوں، جتنی قیمت آپ لیتے ہیں آپ میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ میں پہلے سے ہی آزاد کر چکا ہوں، تو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو اس کو اختیار ہے۔ زید اپنے باپ کے ساتھ نہ گیا، زید کے باپ نے وہ اپنے بیٹے کو اپنی بنوت اور بیٹا ہونے کا علل اعلان انکار کر دیا کہ آج کے بعد زید میرا بیٹا نہیں ہے۔ رسول گرامی اسلام نے جب زید کی یہ کیفیت دیکھی، ہجر اسماعیل کے پاس آ کر آپ نے بھی بلند آواز سے اعلان کیا اور فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ عربوں میں وہ یہ ایک رسم تھی کہ اگر کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا جاتا تو اس پر عیناً وہ تمام احکام جاری کیے جاتے کہ جو ایک حقیقی بیٹے کے ہوتے، جبکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی وہ کم و بیش یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ وہ لے پالک بچے جو ہیں وہ اپنی گود لیتے ہیں اور وہ ان کو پالتے ہیں، تو شرعی طور پر ان کو ان کی جو اصل ولدیت ہے وہی دینا لازم ہے، اور جو شخص پال رہا ہے اس کو اپنی ولدیت وہ نہیں دے سکتا، شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ پہلا حکم۔ دوسرا حکم، زمانے جاہلیت میں یہی بیٹے کی جو منہ بولے بیٹے جن کو قرار دیا جاتا تھا ان کو ارث میں شریک قرار دیا جاتا تھا، جس طرح کہ انسان کا حقیقی بیٹا اور حقیقی اولاد وہ انسان کے مرنے کے بعد وہ اس کی مال کی وارث ہوتی ہے، اس کی اولاد، تو یہ بیٹا یا بیٹی منہ بولا بیٹا یا بیٹی اس کو بھی وہ حقیقی اولاد کی طرح وہ اپنی ارث میں وارث قرار دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر اس حکم کو بھی ملغا کیا کہ نہ منہ بولا بیٹا یا بیٹی، وہ اس پر اسلام کا یہ حکم بھی جاری نہیں ہوتا، اور وہ انسان کے مرنے کے بعد وہ اس کی ارث میں شریک نہیں ہے، وہ ارث میں وارث نہیں ہے۔ البتہ وہ شخص جس نے اولاد وہ کسی بچے یا بیٹی یا بیٹے کو لے کر پالا ہے، وہ اپنی زندگی میں وہ کوئی جائیداد اس کے نام کر سکتا ہے، زندگی میں اس کو ہبہ کر سکتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، وہ یہ جائز ہے۔ انسان اپنا مال کسی کو بھی ہبہ کر دے، کسی کو دے دے، اپنی اولاد سے ہٹ کر کسی اور کو اپنا مال دے دے، جائز ہے، اگرچہ انسان اولاد کو ارث سے محروم نہ رکھے، یہ الگ حکم ہے کہ ارث سے محروم نہ رکھے، لیکن
وہ اپنے اولاد کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنی زندگی میں وہ اپنا مال اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے جو وہ دے دے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں اس منہ بولے بیٹے یا بیٹی کو کوئی مال نہیں دیا تو مرنے کے بعد اسباب ارث کے طور پر وہ بچہ وہ بچی وہ ارث میں شریک نہیں ہوگی، بلکہ میت کے جو حقیقی وارث ہیں، اگر اس کی کوئی اور دوسری اولاد ہے جو اس کی اپنی اولاد ہے، اس میں ارث جائے گی، یا دیگر ورثاء جو ہیں وہ اس میں ارث جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ یہ منہ بولا بیٹا یا بیٹی ارث میں شرعاً شریک نہیں ہے۔ یہ دو حکم۔ تیسرا حکم جو ہے کہ عام طور پر اس کی بھی وہ رعایت نہیں کی جاتی ہمارے معاشرے میں، اس کی رعایت نہیں کی جاتی، اور وہ یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا یا بیٹی وہ انسان کے لیے محرم قرار نہیں پاتے۔ مثلاً جو ہے وہ دونوں صورتیں میں واضح جو ہے وہ عرض کروں، اور اس کا اصلاً کوئی رعایت نہیں کی جاتی اس حکم کی، کہ اگر کسی نے کوئی ایک بیٹا لے کر پالا ہے تو وہ جو باپ جس کو آپ جو ہے وہ ناپیدری کہتے ہیں فارسی میں ناپیدری، تو یہ جو باپ ہے منہ بولا باپ، اور یہ بیٹا چونکہ مرد ہے، مرد کے لیے محرم ہے، یہ الگ مسئلہ، جس طرح کہ تمام مرد ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتے ہیں، تو لیکن یہ بچہ اس مرد کی بیوی کے لیے محرم نہیں ہے، اس کی بیوی کے لیے محرم نہیں ہے۔ یہ کہا جائے چونکہ اس نے اس شخص کو، اس بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا ہے، لہٰذا اس کی بیوی بھی اس کے لیے محرم ہو جائے، نہ محرم نہیں ہوگی، الا محرمیت کے کوئی اسباب جو ہیں وہ شرائط کے ساتھ اگر حاصل ہو جائیں۔ مثلا جو ہے وہ چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ کسی سے لیا ہے اور اس خاتون کا بھی دودھ ہے تو وہ دودھ پلائے، دودھ سے محرمیت آئی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی دودھ شودھ نہیں پلایا تو ایسی صورت میں یہ بچہ اس خاتون کے لیے محرم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کی دیگر اولاد ہے اور بیٹے ہیں تو اس شخص کے بیٹے اور یا بیٹیاں کی اور بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں اور یہ بچہ منہ بولا بیٹا یہ بھی آپس میں محرم نہیں ہیں، ان سے پردہ واجب ہے، اس شخص کی بیٹیاں اس سے پردہ کریں، اس کی بیوی اس سے پردہ کرے، اس لیے کہ وہ محرم نہیں ہے۔ عام شخص جو غیر محرم ہے اور وہ اس میں اور اس بچے میں کوئی فرق نہیں۔ یا مثلا اگر کوئی شخص بیٹی لے کر پالتا ہے، ایک بچی لے کر پالتا ہے، تو وہ بچی جب سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اس مرد کے لیے جو ناپیدری ہے اس کے لیے وہ محرم نہیں ہوگی، اور اس کی کوئی رعایت نہیں کرتا اصلا۔ البتہ ہمارے معاشرے میں وہ تعصب سے، افسوس سے یہ بات میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، حتیٰ مومنین کے گھروں میں پردے کی کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ وہ کزن آتے ہیں، کزن جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ آتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ انسان کی وہ بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں جو وہ گھروں میں نہ آئیں، لیکن جن پر پردہ واجب ہے ان سے پردہ کیا جائے، اور شرعی حدود کے اندر انسان کی بیٹی اپنے کزن کے ساتھ گھر میں فرض کریں گے، بیٹا وہ بچہ گھر میں آتا ہے تو انسان کی بیٹی شرعی حدود کے ساتھ گھر میں جو ہے وہ بیٹھے سلام دعا جو ہے وہ کر سکتی ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر۔ لیکن فقط یہ کہنا کہ چونکہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، لہذا یہ بھائی ہے، عزیزان وہ بھائی نہیں ہے، شرعی طور پر وہ غیر محرم ہے۔ جس طرح گلی کوچے میں ایک جوان جو ہے وہ غیر محرم ہے اس بچی کے لیے، اسی طرح اس کا کزن جو ہے وہ غیر محرم ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس لحاظ سے۔ عزیزان ان چیزوں کی جو ہے وہ رعایت کی جائے، شرعی حدود کی، بیٹیوں کو کہ ابھی وہ سن بلوغ کو نہیں پہنچی اسی وقت سے ان کی تربیت کی جائے، ان کے ذہن میں اور ان کو تربیت دی جائے کہ یہ تمہارے وہ محرم رشتے ہیں، یہ تمہارے غیر محرم رشتے ہیں۔ میں البتہ جو ہے وہ عرض کروں کہ ہماری بچیاں چھوٹی جو ہیں وہ میرا ماموں جب گھر میں جو ہے وہ ایک دفعہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ جب اس کی بچی کے ہوش میں آیا تو وہ ماموں جب آتے تو بچی پہلا سوال جو ہے وہ کرتی کہ ماموں، وہ بھی ماموں جو ہے ان کو کہتے کیا یہ ماموں میرے محرم ہیں یا محرم نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا آپ کے محرم ہیں، انسان کا ماموں انسان کی بیٹی کے لیے محرم ہے، لیکن وہ ماموں کا بیٹا وہ محرم نہیں ہے،
تو بچی جو ہے وہ پہلے یہ سوال کیے کہ یہ میرے لیے محرم ہے یا محرم نہیں ہے۔ عزیزاں تربیت جو ہے وہ اس طرح کی جائے تاکہ گھروں میں اس شرعی حدود کی اور پردے کی جو ہے وہ رعایت کی جا سکے۔ ہاں البتہ وہ عرض کروں کہ وہ متاسفانہ وہ نہ تو گھروں کے اندر جو ہے وہ ان شرعی حدود کی رعایت کی جاتی ہے ان پردوں کی، اور نہ ہی گھر سے باہر اور گھر کی وہ چادر و چار دیواری کے باہر جو ہے وہ کسی قسم کے وہ پردے کی جو ہے وہ رعایت کی جاتی ہے۔ عزیزاً یہ احکام شرعی ہیں، وہ یہ دین ہے کہ جس کے لیے انبیاء آئے ہیں، جس کے لیے ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام نے قربانی دی ہے، انہی دین کے لیے، اسی دین کے لیے وہ اہل بیت نے قربانی دی ہے کہ یہ دین معاشرے میں اس کو رعایت کیا جا سکے۔ لہذا ان شرعی حدود کی جو ہے وہ پرواہ کی جائے، اور منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی وہ انسان کے لیے محرمیت اس سے حاصل نہیں ہوتی، نہ وہ ارث میں جو ہے وہ شریک ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ دیگر احکام جو ہیں وہ پردے کے اور دیگر احکام میں وہ شریک نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ مسئلہ کہ رسول خدا گرامی اسلام نے وہ کوشش کی کہ ان کی زندگی میں توافق پیدا ہو سکے اور یہ طلاق واقع نہ ہو، تو لیکن طلاق واقع ہوگی۔ طلاق واقع ہو جانے کے بعد میں نے عرض کیا کہ طلاق کے بعد بہت سارے منفی اثرات ہیں۔ زینب بنت جہش جو ہیں وہ بالآخر جو ہے وہ ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق ہے اور جوان ہے، طلاق واقع ہوگی ہے، اب کیا کیا جائے؟ یہ خداوند عالم کی حکمت تھی کہ ایک طرف تو زمانے جاہلیت میں یہ ایک قانون تھا، یہ جاہلیت کا ایک قانون تھا کہ وہ شخص کہ جس کو منہ بولا بیٹا قرار دیا جائے اس کی زوجہ اس شخص پر حرام سمجھتے تھے، یعنی وہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہے اور بیٹے کی بیوی انسان کی بہو ہے اور بہو سے نکاح حرام۔ تو کیا اسلام میں بھی وہ میں نے عرض کیا کہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کے احکام اس پر جاری نہیں ہوتے، نہ وہ میراث میں شریک ہے، نہ وہ پردے کے احکام میں جو ہے وہ کسی قسم کا شریک ہے، یہ بالآخر ایک اعزازی جو ہے وہ مقام ہے، اس سے بیشتر جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن آیا اس منہ بولے بیٹے کی بیوی انسان پر حرام ہے؟ انسان پر حرام نہیں ہے، اور رسول خدا اس چیز سے خوف زدہ تھے کہ اگر میں نے زینب بنت جہش سے نکاح کر لیا تو عرب جاہلیت میں یہ لوگ یہ عرب جو ہے وہ مجھے وہ تانے دیں گے کہ تم نے اپنی بہو کے ساتھ عقد کر لیا ہے۔ لہذا قرآن کی آیت اب اس مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ اس آیت کو دیکھیں کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، کہ آپ ایک چیز کو اپنے اندر مخفی کیے ہوئے تھے، چھپائے ہوئے تھے، لیکن خدا تو وہ ظاہر کرنے والا ہے، اور خدا جو ہے وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لہذا خدا نے اس کو ظاہر کیا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ اگر زینب بنت جہش سے جو ہے وہ عقد کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بہو سے عقد کر لیا ہے۔ خداوند عالم اس جاہلیت کے قانون کو توڑنا چاہتا تھا، لہذا خداوند عالم نے حکم دیا رسول خدا کو کہ اب زینب بنت جہش سے آپ عقد کریں۔ لہذا خدا کا جب حکم آ گیا رسول خدا نے زینب بنت جہش سے جو ہے وہ عقد کیا، اور عرب جاہلیت کے اس قانون کو عملی طور پر آپ نے توڑ ڈالا تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ اس قسم کی کوئی مشکل وہ پیش نہ آئے کہ اگر ایک منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ انسان جو ہے وہ عقد کرنا اس کے لیے وہ جائز نہ ہو اور عقد کرنا کوئی عیب کا باعث بنتا ہو، تو رسول خدا نے وہ عملی طور پر اس جاہلی رسم و رواج کو آپ نے عملی طور پر توڑا۔ عزیزان اس بحث کی مناسبت سے کہ یہ آیہ مبارکہ وہ ایک طلاق اور ایک عقد یعنی نکاح رسول خدا کا زینب بنت جہش کے ساتھ وہ نکاح کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ ہے، لہٰذا وہ اسی مناسبت سے کچھ عوامل جو ایک خاندانی زندگی کے وہ ٹوٹنے کا باعث بنتے ہیں اور ایک مشترکہ زندگی کے بکھرنے کا باعث بنتے ہیں، کچھ عوامل آپ عزیزان کی خدمت میں یا وہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو طلاقیں واقع ہو رہی ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، تاکہ ان کو جب روکا جائے اور گھر میں جو کہ خداوند عالم نے
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ شادی کو خداوند عالم نے مودت اور رحمت قرار دیا ہے. اور جب کہ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ نہ مودت ہے نہ رحمت ہے، جو ہی شوہر گھر میں جاتا ہے یا خاتون گھر میں آتی ہے تو ایک فساد برپا ہوتا ہے، ایک فساد برپا ہوتا ہے، نہ اس گھر میں کوئی سکون ہے نہ اس میں اطمینان ہے. تو کیسے جو ہے وہ، اور پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ عوامل وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر طلاق تک جو ہے وہ نوبت آ پہنچتی ہے. تو وہ عوامل جو ہے وہ کون سے ہیں کہ جو عام طور پر وہ خاندانوں میں طلاق کا باعث بنتے ہیں؟ تو پہلا عامل جو ہے وہ عزیزان، البتہ بہت سارے عامل ہے کہ جتنا وقت ہوا کہ میں اس میں جو ہے وہ کچھ عوامل کو وہ عرض کروں گا. پہلا عامل جو ہے وہ بدخلقی، زوج و زوجہ کے مابین بدخلقی من جملہ عوامل میں سے ایک عامل ہے کہ جو ایک خاندان کی ٹوٹنے کا باعث بنتے ہیں. حسین بن بشار از امام رضا علیہ السلام امام کی خدمت میں خط لکھتا ہے اور عرض کرتے یا ابن رسول اللہ کہ ایک رشتہ دار میری بیٹی کی خاصگاری کے لیے اس نے وہ کہا ہے اور خاصگار ہے اور رشتہ چاہتا ہے، لیکن اس کا اخلاق مجھے پسند نہیں ہے، وہ ایک خاص اخلاق کا جو ہے وہ مالک ہے. تو یا ابن رسول اللہ آپ یہ فرمائیں کہ کیا میں اس کو رشتہ دے دوں؟ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خود امام اور اسی طرح رسول خدا سے جو احادیث ہیں کہ وہاں پر میلاک جو ائمہ خدا نے اور رسول خدا نے جو شادی میں جو میلاک قرار دیا ہے اس میلاک کو آپ ملاحظہ فرمائیں. امام نے فرمایا لا تزوجہ ان کان سیء الخلق، اگر وہ بد اخلاق ہے تو اس صورت میں تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو نہ دو. بد خلق سب سے پہلے جو ہے وہ اگر رشتہ لیتے ہیں یا رشتہ دیتے ہیں تو سب سے پہلے اخلاق کو دیکھیں. ہاں اخلاق جو ہے وہ ایک نشست میں وہ اخلاق جو ہے وہ اس معلوم نہیں ہوتا، تھوڑا سا یعنی ٹائم جو ہے اس میں دیکھیں جانچیں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اور خصوصاً جو ہے وہ سفر کریں اس خاندان کے ساتھ جس سے رشتہ آپ لینا چاہ رہے ہیں، سفر پہ جو ہے وہ جائیں. سفر پہ جو ہے وہ انسان وہ دوسرے کے اخلاق اس کو جو ہے وہ بہتر پہچانتا ہے. تو اخلاق کو جو ہے وہ دیکھیں، اگر آپ کو اس کا اخلاق پسند آ جائے پھر اس کو رشتہ دیں اور پھر دوسرے ملاقات کو جو ہے وہ آپ دیکھیں. عزیزاً یہ میں اس کی نفی نہیں کرتا ہوں، لیکن خدا را وہ یہ جو ملاقات دیے ہیں شریعت نے وہ ان ملاقات کو پہلے آپ جو ہے وہ دیکھیں. فوراً جو ہے وہ پہلے آپ سب سے پہلے آپ جو ہے استخارہ کریں اور استخارہ صحیح آتا ہے اور فوراً جو ہے وہ آپ وہ رشتہ دے دیں یا لے لیں، نہ کریں. استخارے کے میں استخارے کا منکر نہیں ہوں، استخارہ میں کرتا بھی ہوں، لیکن عزیزاً استخارہ یہ تحقیق کی جگہ نہیں لیتا، تحقیق کی جگہ نہیں لیتا. پہلے آپ سب تحقیقات کریں جو عرض ہوں گی. یہ تحقیقات کرنے کے بعد بھی اگر آپ مشوش ہیں اور کوئی ایک فیصلہ آپ نہیں کر پا رہے تو اس صورت میں آپ استخارہ لیں، اس صورت میں استخارہ. لیکن آپ پہلے سے ہی استخارہ جو ہے وہ شروع کر دیں، تحقیق نہ کریں. قطعاً وہ قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے، ملا کر کوئی نہ کوئی آیت جو ہے وہ نکلے گی. ہاں کوئی نہ کوئی آیت تو نکلے گی. پہلے تحقیق کریں اور پھر جو ہے وہ آخر میں اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ استخارہ جو ہے وہ کریں. کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. کہ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر آئے، رشتے کے لیے آئے، تو اذا جاءکم من ترضون خلقہ، اگر آپ اس کے اخلاق سے راضی ہوں، اس کا اخلاق شرعی ہو، پسندیدہ ہو. خوب اگر اخلاق ترضون خلقہ ودینہ، پہلے آپ اخلاق کو دیکھیں پھر دین کو دیکھیں. فزوجوہ، اگر آپ کو اس کا اخلاق اور دین پسند آتا ہے فزوجوہ، پھر اس کے ساتھ ازدواج کر دیں. الا تفعلوہ، اور اگر جو ہے وہ انسان اخلاق اور دین کو ملا قرار نہ دے اور ایسا کام نہ کرے تو اور وہ ازدواج بیٹے یا بیٹیوں کی ازدواج میں اگر تاخیر کرتا ہے تو وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، زمین میں فتنہ و فساد
برپا ہو جائے گا، زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ جوان بیٹے ہیں، ان کی شادیوں کی جو ہے وہ فکر کریں، اور جلدی شادی، اور خصوصاً آج کے دور میں بیشتر تاکید جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ جلدی جو ہے وہ آج کے خصوصاً دور میں جوان بیٹے اور بیٹیوں کی ازدواج میں وہ جلدی کی جائے، البتہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، جلدی کی جائے۔ رشتہ جو ہے، جو ملاقات دیے ہیں، وہ کم از کم 2 چیزیں حتماً جو ہے وہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ خلق اخلاق کو دیکھا جائے، پھر دین کو دیکھا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے ملاقات آپ جو ہے وہ اس کو وہ قرار دیں۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ جب آپ کا عقد ہوا اور حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے ساتھ جب آپ کی ازدواج کے بعد رسول خدا نے کچھ سفارشات، 6 سفارشات کی امیر المومنین کو۔ فرمایا یا علی احسن خلقک ما اہلک، کہ اے علی اپنی اہل و عیال کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ وہ حسن خلق کے ساتھ پیش آئیں۔ احسن خلقک ما اہلک و جیرانک، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آئیں۔ ومن تعاشروا، اور جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور زندگی گزارتے ہیں۔ وتصاحب من الناس، لوگوں میں سے جن کی مصاحبت تمہیں وہ حاصل ہوتی ہے اور جن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، فرمایا کہ احسن خلقک، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تکتب عند اللہ فی الدرجات العلی، خداوند عالم آپ کو بلند مقامات عنایت فرمائے گا۔ میں وہ وقت جب وہ نہیں رہا، میں عرض کروں کہ جناب مرحوم علامہ طباطبائی اعلی اللہ مقامہ الشریف، کہ ان کی خدمت میں کہ وہ عالم و عارف اور فقیہ انسان تھے، کہ ایک جوان ان کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آقا مجھے کوئی وظیفہ دیں، مجھے کوئی وظیفہ دیں تاکہ میں وہ وظیفہ جو ہے وہ انجام دیتا رہوں۔ آقا نے پوچھا کہ تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ؟ تو اس نے عرض کیا کہ کیا وظیفے میں یہ بھی ہوتا ہے شادی شدہ کے لیے الگ وظیفہ، غیر شادی شدہ والوں کے لیے الگ وظیفہ؟ فرمایا ہاں الگ ہے۔ کہا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ فرمایا تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم اپنی اہل و عیال اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تمہارا یہی وظیفہ ہے۔ عزیزاً یہ چھوٹا وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اور انسان کے لیے بڑا سخت ہے۔ ہمارے ایک دوست جو ہے وہ شہید ہو گئی، کہ یہ راولپنڈی میں جو خیابان کی مسجد ہے، بہت عرصہ پہلے جو ہے یہاں پہ، کہ قوم میں مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں استاد کے پاس گیا ہوں اور میں نے ان سے ایک وظیفہ لیا اور انہوں نے کہا کہ اس وظیفے پہ عمل کریں اور 1 سال کے بعد آپ میرے پاس آئیں اور نتیجہ مجھے دیں۔ تو میں نے کہا آپ گئے ہیں؟ کہا نہیں، کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے لیکن میں ان کی خدمت میں دوبارہ نہیں گیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وظیفے پہ عمل نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا وہ وظیفہ ہے کون سا کہ وہ جس پہ عمل نہیں کر سکے آپ؟ کہا کہ استاد نے فرمایا کہ فقط واجب اور ضرورت کے مطابق بولیں، ضرورت سے زیادہ نہ بولیں، ضرورت کے مطابق بولیں۔ اگر آپ اپنی کلام، اپنی بات کو ایک جملے سے ادا کر سکتے ہیں، اپنے معافی ضمیر اور مقصود کو ایک جملے سے بیان کر سکتے ہیں، تو پھر 2 جملوں میں بیان نہ کریں۔ یہ وظیفہ دیا کہ ضرورت اور حاجت کے مطابق جب وہ بولیں اس سے زیادہ نہ بولیں۔ کہا کہ یہ وظیفہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکا، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اور اسی طرح عزیزاً یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر میں اہل و عیال کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اور حسن خلق کے ساتھ پیش آنا اور رہنا وہ آسان کام ہے؟ عزیزاً آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ اور کسی باہر تو سب انسان وہ خوش اخلاق ہوتے ہیں، دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی خوش اخلاقی کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے بیوی بچوں سے پوچھیں یہ انسان کیسا ہے، اس کے بچوں سے پوچھیں کہ تمہارا باپ گھر میں کیسا ہے، اس کی زوجہ سے پوچھیں۔ اور یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آگے طباطبائی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔
اور کبھی جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے غلط بات پر غصہ آتا ہے. عزیزاً غلط بات پر ہی تو غصہ آتا ہے, وہیں پر تو کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. صحیح بات پر تو غصہ ہی نہیں ہے, اور جہاں پر غصے کے کنٹرول کرنے کا حکم ہے وہ وہی غلط بات ہے کہ آپ وہاں پر اپنے آپ کو اپنے اندر رہیں, اپنے آپ کو قابو میں رکھیں, اپنے غضب پر اور غصے پر آپ قابو پائیں. لہذا یہ پہلا جو ہے وہ فرمایا کہ میں ایک آدھ واقعہ فقط آپ عزیزان کی خدمت میں کہ بزرگان کی سیرت, ہاں یہ فقط جو ہے وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول خدا اور اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے. ہم جو ہے وہ البتہ ان کی زندگی سیرت ہے ہمارے لیے, اسوہ ہے ہمارے لیے, کہ میں بزرگان کے اور وہ ایک آدھ واقعہ جو آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں. جناب مرحوم ایت اللہ مراشی نجفی کہ حتماً جو زیارات کے لیے گئے ہیں, تو اگر وہ پرانی زیارتیں کی ہیں تو حتماً ان کی زیارت بھی کی ہوگی. ہم نے 1-2 سال ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے. ایت اللہ مراشی نجفی مرحوم علی اللہ مقامہ الشریف, کہ ان کی زوجہ نقل کرتی ہیں کہ 60 سال میں نے ایت اللہ مراشی کے ساتھ مشترکہ زندگی گزاری, لیکن ان 60 سالوں میں آغا نجفی مراشی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی مجھے سختی اور تندی کے ساتھ پیش نہیں آئے. یہ شہادت دے رہی ان کی زوجہ. اور اگر پانی مانگنا ہوتا, پانی کی طلب ہوتی, تو کبھی بھی حکم نہیں دیا کہ مجھے پانی پلاؤ, یا خود اٹھتے تھے اور جا کر پانی پیتے تھے. اور ہم نے اس سیرت کو دیکھا ہے, اس سیرت کو بعض بزرگان میں اپنی مثالیں جو ہے وہ 1-2 عرض کروں کہ ہم نے اس سیرت کو جو ہے وہ دیکھا. جناب آغا سید ضیاء الدین شہید گلگت کے, اور شہادت سے کچھ عرصہ پہلے مجھے ان کے ساتھ وہ دوپہر کے کھانے کا مجھے جو ہے وہ میری ڈیوٹی تھی کہ دوپہر کا کھانا میں ان کے ہمراہ کھاؤں, اور کچھ مدت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمراہ جو ہے وہ جامعۃ الکوثر میں نے ان کی زندگی میں دیکھا. خادمین موجود ہیں, لیکن کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے جا کے پانی پلاؤ, نہ, پانی پینا ہے خود اٹھتے تھے جا کر پانی پیتے تھے. جناب ایت اللہ مراشی مرحوم ان کی زوجہ کہتی ہے کہ کبھی بھی مجھے آغا نے یہ نہیں کہا مجھے پانی پلاؤ. اگر پانی کی یا خود اٹھتے تھے یا یوں فرماتے تھے اگر کوئی پانی پلائے تو اس کے لیے وہ کتنا اچھا ہے کہ جو کوئی مجھے پانی پلائے, یوں کہتے تھے, حکم نہیں دیتے تھے. جناب مرحوم شہید مطہری, یہ تو ہمارے موجودہ مثالیں ہیں, ان کی زوجہ نقل کرتی ہیں. عجیب, شہید مطہری کی عجیب جو ہے وہ یہ شخصیت ہے کہ البتہ شاید جو ہے وہ ان چیزوں کا ہضم کرنا ہمارے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل ہو کہ شہادت سے 2-3 شب پہلے جو ہے خواب دیکھتے ہیں, اور خواب میں وہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور گریہ کرنا شروع کرتے ہیں. زوجہ جو ہے وہ اٹھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آگے شہید مطہری سے کہ کیا ہوا, آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے بیت اللہ میں ہوں, رسول خدا ہیں, اور امام راحل امام خمینی بھی تشریف لاتے ہیں. رسول خدا نے اٹھ کر استقبال کیا, اور میں جب وارد ہوتا ہوں تو رسول خدا اٹھتے ہیں اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور میرے ہونٹوں سے بوسہ لیتے ہیں. رسول خدا کے بوسے کی گرمی کو میں ابھی محسوس کر رہا ہوں. اور کہا, زوجہ سے کہا کہ کوئی میری زندگی میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے, اور 2-3 دن کے بعد شہید ہو جاتے ہیں. اور شہید مطہری کی زوجہ نقل کرتی ہیں کہ میں اصفہان سے اپنی ایک اور رشتہ دار کے ہمراہ اصفہان سے گھر آتی ہوں, اور آدھی رات کو پہنچتی ہوں, اور جب آدھی رات کو پہنچتی ہوں تو چابی سے دروازہ کھولنا ہی چاہتی تھی کہ یکدم دروازہ کھل جاتا ہے. کیا دیکھتی ہوں کہ جناب شہید مطہری وہ دروازہ کھولتے ہیں ہمارے لیے, ہمارا استقبال کرتے ہیں. چائے گرم کر کے انہوں نے, چائے تازہ دم کر کے انہوں نے چائے رکھی ہے, چائے ہمیں پلاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ ابھی تک وہ سوئے نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ دیر سے پہنچیں گی, لہذا میں آپ کے استقبال کے لیے جاگتا رہا. وہ یہ اخلاق آغا شہید مطہری کا اپنی زوجہ کے ساتھ, اس اخلاق کو دیکھ کر وہ خاتون تعجب کرتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی مرد کو اس طرح اپنے خانوادے کا اور اپنی زوجہ کا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. زوجہ انسان کی شریک حیات. اب وقت نہیں رہا کہ میں وہ مزید کچھ مثالیں دوں. جناب مرحوم علامہ طباطبائی مرحوم اپنی زوجہ کی رحلت کے بعد گریہ کرتے ہیں, اور جب کسی نے کہا کہ آغا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں,
وہ اچھا نہیں ہے کہ انسان اپنی زوجہ کی موت پر گریہ کرے۔ فرمایا تمہیں نہیں معلوم وہ اس کی کیا خصوصیات تھیں اور اس نے کتنی خدمت کی ہے۔ اور یہ میں نے جو تفسیر المیزان لکھی، ظاہر میں میرا نام ہے لیکن اس کے پیچھے ایک شخص نے نہیں لکھی، یہ 2 افراد نے لکھی ہے۔ اور جناب مرحوم علامہ طباطبائی اپنی زوجہ کی قبر پر 3 سال مسلسل ہر روز جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور جب پھر خود وہ مریض ہو جاتے ہیں اور بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہفتے میں مرنے تک ہفتے میں 2 مرتبہ حتماً قبر پہ جاتے ہیں، زوجہ کی قبر پہ۔ وَإِلَّا انسان کی نظر میں زوجہ تو اہمیت رکھتی نہیں ہے، سرے سے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں۔ عزیزہ نا حقوق ہیں ایک دوسرے کے، خوش خلقی جو ہے وہ بد خلقی زوج اور زوجہ کے مابین بد خلقی من جملہ وہ عوامل ہیں کہ جو ان دونوں کے مابین جدائی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ زوجہ کے ساتھ خوش خلقی سے انسان پیش آئے، بچوں کے ساتھ خوش خلقی ساتھ جو ہے وہ پیش آئے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم جو ہے وہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ یہ معارف الہیہ اور معارف اہل بیت جو ہماری سعادت کے لیے ہیں اور ہماری زندگی کے لیے ہم سب کو عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ، اللہم صلی علی علی المرتضیٰ، اللہم صلی علی فاطمۃ الزہراء، اللہم صلی علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صلی علی الحسین الشہید بکربلا، اللہم صلی علی علی بن الحسین، اللہم صلی علی محمد بن علی، اللہم صلی علی جعفر بن محمد، اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد بن علی، اللہم صلی علی علی بن محمد، اللہم صلی علی الحسن العسکری، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزاً خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزاً کہ ہم نے فقط ایک عامل ہی وہ فقط ابھی تک بیان کر سکے ہیں کہ جو ایک خاندان کے مابین جدائی کا باعث بنتے ہیں، وہ عوامل کہ وہ پہلا عامل جو ہے وہ بدخلقی ہے، کہ زوج اور زوجہ میں بدخلقی۔ زوج کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ سے حسن خلق سے پیش آئے اور اسی طرح زوجہ متقابلاً جو ہے وہ خوش خلق ہوں ایک دوسرے سے۔ دوسرا ایک عامل فقط جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ میں کروں کہ دوسرا عامل جو ہے وہ کہ جو عام طور پر 2 خاندانوں کے مابین آہستہ آہستہ جدائی کا باعث بنتا ہے، اور وہ ہے ملامت اور سرزنش۔ ملامت کہ جو خاندان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیتا ہے، اور ملامت البتہ ملامت کے ساتھ ساتھ عام طور پر ملامت جو ہے وہ توہین کے ساتھ ہوتی ہے، تحقیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یا تو زوج اپنی زوجہ کی ملامت اور سرزنش کرتا ہے تحقیر اور توہین کے ساتھ، یا زوجہ برعکس اپنے شوہر کی ملامت کرتی ہے۔ شوہر نے زندگی میں ممکن ہے کوئی ایسی جو ہے وہ حالات پیش آئے ہوں اور اس سے کچھ اشتباہات زندگی میں وہ پیش آئے ہوں، وہ تو بعد میں اس نے اپنی اصلاح کر لی ہو زوج نے یا زوجہ نے، تو اس اصلاح کے بعد زوج یا زوجہ وہ بار بار اسی چیز کو وہ بیان کرے، اپنے شوہر کو ملامت کرے کہ تم نے جو ہے وہ ایسا کیا تھا، تم نے ایسا کیا تھا۔ یا مثلا وہ عام طور پر گھروں میں جو ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ زوجہ کا بھائی یا اس کا باپ یا اس کے مثلا خاندان میں کوئی فسادی انسان ہے، کوئی عیبدار ہے، تو عام طور پر وہ عام سادہ زبان میں کہا جائے طعنے دینا، ملامت کرنا اور طعنے دینا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ کیا نشئی ہے، وہ نشہ کرتا ہے، فلاں فلاں نشہ کرتا ہے تمہارا بھائی۔ یہ طعنہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اس کا بھائی ہے، وہ خود تو یہ نہیں کر رہی، اب بھائی کو وہ کیا کرے، اس کو وہ اگر اس کا بھائی ایسا ہے
تو اس کی اصلاح کی کوشش کرے، نہ یہ کہ آپ زوجہ کو دن رات اس کو تانے دے کہ تمہارا بھائی ایسا ہے، تمہارا باپ جو ہے وہ، تمہارا باپ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ فقیر ہے۔ یہ عام طور پر جو ہے وہ تانے جو ہے وہ دی جاتی، ملامت جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ اگر جو ہے وہ اس قسم کی وہ ملامت جو ہے وہ اگر وہ ہو شوہر کی طرف سے یا زوجہ کی طرف سے، تو یہ بھی آہستہ آہستہ دو خاندانوں کے درمیان یہ جدائی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ تانے نہ دیے جائیں، تحقیر نہ کی جائے، توہین نہ کی جائے جو ہے وہ ان تانوں کے جو ہے وہ تانوں کے ساتھ۔ کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ من استخف بأہلہ خسر طیب عیشہ۔ عجیب ہے یہ جملہ، فرمایا کہ من استخف بأہلہ، جو اپنے خانوادے اور اہل و عیال کو خوار کرے، ذلیل و خوار کرے۔ اب فرق نہیں ہے جو ہے وہ شوہر زوجہ کو یا زوجہ اپنے شوہر کو، جو ہے وہ دونوں کے لیے یہ کہ جو بھی اپنے خانوادے اور اہل و عیال کو خوار کرے، اس کی زندگی سے خوشی رخصت ہو جاتی ہے، خوشی باقی نہیں رہتی، ذلیل و خوار نہ کیا جائے۔ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا یہ الکافی جلد نمبر 2 میں وَمَنْ عَيَّرَ مُؤْمِنًا، اگر کوئی شخص مومن کو تعییر کرے، تعییر وہی تانے دے، ہاں اگر زندگی میں اس نے جو ہے وہ ایک غلطی کر لی ہے اور بعد میں اس نے توبہ کر لی ہے، اب بار بار اس کو جو وہ غلطی دہرائی جاتی ہے، تعییر، اس کو تعییر جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی وہی تانے دینا ہے، تم نے جو ہے وہ جوانی میں یہ کرتے رہے ہو، ہاں یا اب جو ہے اس کو جو ہے وہ ملامت کر رہا ہے، اس کو تعییر کر رہا ہے۔ فرمایا یہ حدیث توجہ فرمایا عزیزان، من عیر مؤمنا بشیء، جو بھی کسی ایک مومن کو تعییر کرے اور گزشتہ زندگی میں اشتباہات کو اس کو برملا، اس کو اشتباہات جو ہے وہ اس کی یادآوری کرے، رسول خدا فرماتے ہیں لم یمت حتی یرکبہ، اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ خود اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ مومن کی تعییر نہ کی جائے، اور مومن میں پھر جو ہے انسان کی اپنی ہمسر یا زوج، شوہر، اس کا زیادہ حق ہے۔ مومن کا جب یہ حق ہے کہ اس کی تعییر نہ کی جائے، خود شوہر یا زوجہ اس سے زیادہ جو ہے وہ حق رکھتی ہیں کہ زوجہ کی تعییر نہ کی جائے یا زوج کی وہ تعییر نہ کی جائے، کہ جو اسلام میں قابل قبول نہیں ہے اور پسندیدہ نہیں ہے، اور خصوصاً وہ ایک خاندانے کے اس استحکام کو وہ متزلزل یہ چیزیں وہ کر دیتی ہیں۔ اور آخری نقطہ عزیزان کہ جو حالات وہ عالمی حالات جو چل رہے ہیں، اور خصوصاً جو ہے وہ جنگ کے جو حالات اسرائیل اور جو فلسطینیوں پر جو ظلم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور طول تاریخ میں عزیزان یہ وہ ظلم جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ تاریخ فلسطین اور بیت المقدس کی تاریخ کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو اسرائیل اس پوری تاریخ میں، اپنی پوری تاریخ میں کبھی بھی وہ بیت المقدس پر قابض نہیں رہا۔ مثلا ابھی جو ہے وہ عام طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ خوب اسرائیلیوں کا اور وہ ہے، اور انہوں نے اگر وہ لے لیا ہے، تو طول تاریخ میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو وہ کبھی بھی ان کے اختیار میں نہیں رہا یہ بیت المقدس۔ پہلے جو ہے وہ رومیوں کے جو ہے وہ اختیار میں رہا، اور اس کے بعد عیسائیوں کے اختیار میں آیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خلیفہ دوم کی خلافت میں یہ علاقہ فتح ہوا اور مسلمانوں کے اختیار میں آیا، صلیبی جنگوں کے بعد پھر جو ہے وہ عیسائیوں کے اختیار میں، اور پھر صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں کیں، اور پھر 761 سال یہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے اختیار میں رہا۔ اور سن 1917 یا 16 یا 17 کو پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ جب ہوئی، تو دنیا میں جہاں جہاں پر بھی یہ یہودی آباد تھے، کسی اور ملک نے ان کو وہ قبول کرنے سے انکار کیا۔ ان کے بحری بیڑے جو ہے وہ آپ تاریخ میں آپ ملاحظہ کریں، ان کے بحری بیڑے جو ہے وہ کسی نے بھی اس کو لنگر انداز ہونے کی وہ کسی ملک نے اجازت نہیں دی۔ اور پھر جو ہے یہ بڑی طاقتوں کی وہ ملی بھگت سے اس فلسطین کی سرزمین پر ان کو پناہ دی گئی۔ البتہ پیچھے اہداف جو ہے وہ اور تھے، یہاں پر جو ہے وہ یہودیوں کو اور اسرائیلیوں کو آباد کرنا، وہ خصوصاً انگلستان کی یہ پالیسی اور اس علاقے پر وہی قابض تھا۔ اور یہ بھی عزیزان تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ ایک سیاہ باب ہے، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں پر اگر
اس دشمن نے اور وہ استعمار نے اگر قبضہ کیا اور آ کر حکومت کی ہے تو یہ کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ آپ یہیں پر آپ بر صغیر میں یہاں پاک و ہند پر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور ایسٹ انڈین کمپنی جو ہے وہ آتی ہے اور قابض ہو جاتی ہے. یہ لوگ وہاں انگلستان سے کتنے لوگ جو ہے وہ آئے تھے اور آ کر انہوں نے قبضہ کیا؟ بہت کم لوگ تھے. باقی یہیں سے انہوں نے وہ سب کو جو ہے وہ خدمات لی، سب کو، ایک قوم کو دوسری قوم کے مقابل میں، دوسری قوم کو تیسری قوم کے مقابل میں کھڑا کیا اور پورے وہ ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کیا. اور یہی جو ہے وہ حال دوسرے اسلامی ممالک کا جو ہے وہ حال ہوا کہ چند ایک لوگ آتے ہیں اور وہیں سے لوگوں کو خریدتے ہیں اور پھر جو ہے وہ وہاں پر وہ اپنا قبضہ جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ ایک سیاہ باب ہے مسلمانوں کے مابین جو ہے وہ. اور یہی حال فلسطین میں ہوا. سن 1971 کے بعد آہستہ آہستہ یہودیوں کو یہاں لا کر جو ہے وہ آباد کیا گیا اور سن 1948 میں باقاعدہ طور پر ان بڑی حکومتوں کی وہ شہ پر اور ان کی مدد سے یہاں پر اسرائیلی حکومت کا اعلان ہو گیا اور باقاعدہ ایک اسرائیلی حکومت وجود میں آ گئی. اور تقریباً 100 سال گزر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کے وطن سے وہ آوارہ کیا گیا ہے اور ان کو بے گھر کیا گیا ہے اور آئے دن ان پر ظلم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو ہے وہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے کہ ایک تو جو اوپر سے بمباری کی جا رہی ہے اور گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف پانی بھی بند ہے، بجلی بھی بند ہے، دیگر جو ہے وہ سہولتیں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بند کر دی گئی غزہ کی جو ہے. اور یہ مسلمانوں کے لیے واقعاً ایک غیرت کا مقام ہے، غیرت کا مقام ہے. البتہ ہم لوگ ایک اپنی حمایت کا اعلان جو ہے وہ کر سکتے ہیں. البتہ اگر جو ہے وہ فقیہ فتویٰ اگر جاری کر دیتا ہے تو اس صورت میں ہمارے لیے شرعاً واجب ہو جائے گا کہ ہم نکلیں، وہاں پر ہم نکلیں اور ہم جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اگر شرعی طور پر فقیہ جو ہے وہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ آپ نکلیں جہاد کے لیے اسرائیل کے خلاف، سب پر لازم ہے، اس صورت میں سب پر جو ہے وہ شرعی طور پر واجب ہو جائے گا. اور ہم اس کے لیے بھی منتظر ہیں، آمادہ ہیں کہ اگر جو ہے وہ ہمیں اس قسم کا جو ہے وہ آتا ہے. لیکن جو اسلامی حکومتیں ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، ان کا جو ہے وہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی جو ہے وہ اس ضمن جو ہے وہ مدد کریں. اور اگر جو ہے وہ نظامی مدد جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو بالآخر جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے جو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور سیاسی لحاظ سے وہ اسرائیل کو اس حد تک مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آئیں. لہذا ہمارا تقاضا ہے، البتہ آپ تمام جو ہے وہ مسلمین اور مومنین سے اور بالاخص جو ہے وہ حکومت سے، کہ وہ اپنا وہ کردار ادا کرے اور ان مظلومین وہ جہان کی اور مظلومین وہ فلسطین کی وہ ہر ممکنہ وہ مدد کی جائے اور ہر شعبے میں اور جہاں تک جو ہے وہ ممکن مدد کی جا سکتی ہے اس سے دریغ نہ کیا جائے کہ انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہمیں وقت جو ہے وہ دکھائے اور وہ آثار جو ظاہر ہو رہے ہیں کہ حکومت جہانی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف صلی اللہ محمد کہ اس حکومت وہ جہانی کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہونا وہ شروع ہو رہے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ امام کا ظہور ہو اور یہ فلسطینی مظلومین فلسطین ہوں یا یمن کے ہوں یا کشمیر کے ہوں یا دنیا جہان میں جہاں پر بھی وہ مظلومین ہیں وہ امام زمان وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو خدا توفیق دے کہ امام کے ہم رکاب ہو کر ان مظلومین جہان کی مدد کر سکیں. خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں معشور فرما. خدایا بحق زہرا بحق امام زمان تمام مومنین جو مریض ہیں سب کو شفائے کامل عنایت فرما. خدایا بحق زہرا بحق امام زمان ہماری دعاؤں کو قبول فرما. خدایا ہم سب کو مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے. خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ آج بھی خطبہ ہمارا ذرا لیٹ ہو گیا، سورہ جمعہ ہم نہیں پڑھیں گے تاکہ جو ہے وہ وقت کے اندر ہم جمعہ ادا کر سکیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.